اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزراء موجود ہیں اور ان کی جانب سے پریس کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر براجمان ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں وہاں پر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ اور یہ حکومتی ترجمانوں کا آج اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم کی قیادت میں، جس میں کل جو اے پی سی منعقد کی گئی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، اس کے اوپر آج یہ لاہ عمل دیا جائے گا۔ پریس کانفرنس کی تیاریاں مکمل ہیں اور حکومتی ترجمانوں کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی تھی کہ انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے جو تقاریر کل کی گئی ہیں اپوزیشن رہنما اور خاص طور پہ نواز شریف کی جانب سے، جبکہ کل ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوشش بھی کچھ وزراء معاملین کی جانب سے کی گئی تھی کہ نواز شریف کی تقریر کو روکا جائے، جس سے وزیر اعظم نے کہا کہ تقریر نشر کرنے دی جائے۔ سب سے پہلے تو حکومت پاکستان اور پھر انفارمیشن منسٹری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے کل جو اپوزیشن کی اے پی سی ہوئی تھی اس میں باوجود مختلف کوارٹر سے مختلف جو ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں اور جو ہمارے ویل وشرز ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اپوزیشن لیڈرز چاہے کوئی بھی ہوں، نواز شریف سے لے کر جتنے بھی سیاسی اپوزیشن کے لیڈران ہیں، ان کی سپیچ کو چلنے دیا جائے۔ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اپوزیشن لیڈرز کی، جس میں کہ نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، ایک رہ گئے فضل الرحمان صاحب، لیکن ان کی تقریر ہم نے نہیں روکی۔ وہ پیپلز پارٹی اور نون نے ان کی تقریر نہیں جانے دی، ہم تو ان کے لیے بھی تیار تھے کہ وہ بھی بات کرتے۔ دوسری بات کہ اس جو کانفرنس ہے اس پہ آپ نے بھی اس کو دیکھا، آپ نے بھی سنا، میڈیا نے بھی کور کیا، تو اس میں مختلف ایشوز ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کی جوابات ہم آپ کو دے سکیں اور کلیریفیکیشنز بھی دے سکیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے الیکشن کے پروسیس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن بنانے کا ایک کوشش کی، لیکن جو حقائق ہیں اور جو تاریخ ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ خاص طور پہ ایک ایسے سیاسی لیڈر جو کہ 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کم از کم 3 دفعہ تو الیکشن میں حصہ لیا تو انہوں نے بہت زیادہ کئی الیکشنز میں ہیں، لیکن یہ 3 الیکشنز جس میں کہ وہ وزیر اعظم بنے، تو وہ الیکشنز تو ٹھیک تھے۔ یہ الیکشن چونکہ ان کو شاید اس بات کی عادت نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، تو اگر اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور اس میں وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے یا وہ سیٹس نہیں حاصل کر سکے جو کہ حکومت بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس پہ سیکھ پا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت ہماری پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف نے، یہ اٹھایا تھا الیکشن کے کچھ حلقوں کو ری چیک کرنے کے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ 4 حلقے کھول دیں تو ہم، اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ہم آپ کی حکومت کو چلنے بھی دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پوری جو کوشش تھی وہ جا کے کہیں، وہ بھی ہائی کورٹ کی ڈیسیجن پہ 2017 میں ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کی وجہ سے یہ ان حلقوں پہ کی تحقیق ہوئی۔ اب جو لاسٹ الیکشنز 2013 کے تھے، اس میں کوئی 413 کے قریب
इलेक्शन पिटिशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई, जबकि इस दफ़ा के इलेक्शन में कोई 299 पिटिशंस इलेक्शन कमीशन में गई, जिसमें कि सिर्फ 90 जो कि नेशनल असेंबली से ताल्लुक़ रखती थी, बाकी भी थी मुख्तलिफ सूबों की थी, लेकिन जो ओवरऑल पूरे मुल्क की जो वो थी जो जिन हलकों में एतराज़ उठाया गया था वो 90 उसमें काफ़ी तादाद हमारी इलेक्शन पिटिशन थी। तो PML नून की वो फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी कुछ देर बाद आ जाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि हर पार्टी ने कितनी किस पार्टी की तरफ से कितनी पिटिशन गई, तो उसमें पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये कि कम से कम 16 ऐसे हलके थे, 16 ऐसे हलके थे, इस वक्त की कमी है लेकिन ये भी मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें कि PTI का उम्मीदवार, और ये पूरे मुल्क से है, PTI का जो कैंडिडेट है वो 3000 वोट से लेकर और 195, 156, 1100, 1400, 236 इस किस्म के मार्जिन से हमारा कैंडिडेट इलेक्शन हारा। अगर ये एक मिनट के लिए अगर हम ये बात मान लें कि ये ऐसा ही हुआ था, तो फिर इनको तो इन 16 सीट्स को, जो कि बहुत मैटर करती थी हमारी, उसके लिए हमें कोalition की भी जरूरत ना होती, तो वो सीट्स इस पे क्यों नहीं फिर मदद हुई कि हमें ये 15 सीट तो आसानी, बिकॉज 201 ऐसा हल्का भी था मर्दान में जो कि 50 वोट के डिफरेंस है हमारे। तो ये बात कहना कि इलेक्शन को मुतनाज़े बनाना, ये तो जाहिर है कि जब हमने ये वतीरा देखा है उनका कि जब चीज़ें उनके मंशा के मुताबिक हों, अगर कोई कोर्ट उनके हक में फैसला दे दे तो ठीक है, कोई अगर उनके खिलाफ दे दे तो वो गलत है। जो इलेक्शन वो जीत जाए वो इलेक्शन ठीक है, जो इलेक्शन वो न जीते वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये इस किस्म की जो एक कंफ्यूजन फैलाना, चीज़ों को जानबूझकर हक़ाइक़ जानते हुए चीज़ों को मुतनाज़े बनाना, इससे वो न पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, न जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं, और वो एक पॉलिटिकल सेटअप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ओन करने का वो खुद दावा करते हैं। बाकी अगर उनके कोई एतराज़ात और थे तो ज़ाहिर है उनकी पार्लियामेंट के मेंबरान नेशनल असेंबली में मौजूद हैं, सूबाई असेंबली में मौजूद हैं। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते? इलेक्शन रिफॉर्म्स तो हुए थे, उन्हीं की हुकूमत में हुए थे। जाहिद हामिद साहब हेड कर रहे थे, मैं भी इत्तेफाक से उसका मेंबर था। अगर उनको कोई इलेक्शन के इनकाद में उसकी जितने भी प्रोसेस थे उसको कोई था तो वो उसमें वो डाल देते, वो तो उन्होंने वो ओन किया। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उन्हीं की हुकूमत में हुए थे, और अभी भी अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो वो अपने मेंबरान के जरिए उसको वो कर देते। लेकिन उनका मकसद असल में ये है ही नहीं। उनका मकसद तो ये तब होता है जब उनके ज़हन में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वो तो ऐसी तजावीज़ देंगे जिससे कि इस करंट सेटअप में उनको नुकसान हो, और उनकी कोई भी वो चीज़ जिसका कि वो अपनी कल की तकरीर में, जो कि अभी मेरे रफ़का उसका तफसील से जवाब देंगे, तो इस इलेक्शन को, डेमोक्रेसी को आप मुतनाज़ा न बनाएं। इस मुल्क ने आप पे बहुत से एहसानात किए हैं। आप लंदन में बैठकर एक बात तो मैं आखिर में कह दूं कि कल आप सब ने देखा होगा, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि नवाज शरीफ साहब बड़े तवाना, तंदुरुस्त, हशाश बशाश लग रहे थे। आया उनका पाकिस्तान आने का कोई इरादा है या नहीं है? आया वो अभी भी इसी बात पे कायम हैं कि वो बीमार हैं? तो ये सवालात हैं जो कि जिनके जवाबात उनको देने होंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा असद उमर साहब से कि वो अपनी बात करें।
بہت شکریہ جی. ویسے صحت کا بات کر رہے تھے آپ میاں صاحب کی صحت کی, تو الحمدللہ وہ کوئی فواد چودھری سے کم صحت مند نہیں لگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تندرست رکھے ان کو. سر جو سنی باتیں آپ نے وہ تو ظاہر ہے آپ نے بھی سب سنی ہے, ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل انہوں نے یہ باتیں کیوں کی اور یہی بات کیوں کی. دیکھیں اگر آپ یاد کریں جس وقت حکومت بنی اور پہلی تقریر تھی شاید وزیر اعظم کی, پہلی یا دوسری تقریر تھی, تو اس کے اندر انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس کی صرف سیاست داؤ پہ نہیں لگی ہوئی. ان کی جو پچھلے 20 اور 30 سال سے بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں جو کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہیں وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی. تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور جب احتساب کا عمل آگے بڑھے گا تو ان سب نے مل جانا ہے. تو کل وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے کہ جس کی پیشن گوئی عمران خان نے کی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج سے 8-8.5 سال پہلے جب میں نے پارٹی جوائن کی تھی, شاہ صاحب کو یاد ہوگا, شبلی کو یاد ہوگا, یہ وزیر اعظم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے جس وقت یہ ایک دوسرے کے بارے میں الٹا لٹکانے, پیٹ کاٹنے, ضیاء الحق کی پیداوار اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے تھے. یہ اس زمانے میں بھی وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ اندر سے سب ایک ہیں, کیونکہ طریقہ کار ایک ہے, وہی کرپشن کرنی, وہی سیاست کو استعمال کرنا جائیدادیں بنانے کے لیے اور پھر جائیدادوں کو بچانے کے لیے سیاست کو استعمال کرنا. حکومت جب آئی ظاہر ہے عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ جو باریاں چل رہی تھیں وہ باریاں توڑ دیں. میری باری تمہاری باری, ظاہر ہے کہ آپ کا پیسہ بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے تو آپ نے بھی تقریریں دوسرے کے خلاف کرنی ہے, کوئی کام تو کرنا نہیں. لیکن عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. لیکن شروع میں ان کی امید یہ تھی کہ معاشی جو بحران وہ پیدا کر کے گئے ہیں وہ اتنا شدید بحران ہے, ان کو خود کو تو سب سے بہتر پتا تھا نا کتنا شدید بحران چھوڑ کے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسی وزن کے تلے جو ہے اس حکومت نے ملبے میں دفن ہو جانا ہے, تو ان کو کچھ مہینے دے انہوں نے ویسے ہی گر جانا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کی آپ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے بیانات دیکھ لیں, تو اکثر آپ کو یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے. وہاں سے عمران خان صاحب نے ذاتی جو جستجو کی, اس کے لیے جد و جہد کی, کس طریقے سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور ہم اس بحران سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد آ گیا جی دھرنا. یہاں پر دھرنا انہوں نے کہا کہ ادھر سے بس اب حکومت گرے گی اور سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا اور سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. تو جب ادھر آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کا تو 2% بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. وہ آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے اور آخر کار یہاں سے پسپائی کرنی پڑی. تو وہ امید بھی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دنیا میں ایک عالمی بحران آیا, کورونا کا ایسا مرض پھیلا دنیا کے اندر کہ دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی, لوگوں کے ملکوں کے صحت کے نظام ہل کے رہ گئے. اور بڑا آپ اس میں شروع کے دن دیکھیں تو بڑا جوش اور ولولہ نظر آتا تھا ان لیڈران کے اندر. کوئی لندن سے بھاگے بھاگے واپس بھی آ گئے اسی امید کے اوپر کہ ابھی پاکستان کے اندر تباہی بربادی آئے گی تو اس کو پھر ہم بنیاد بنا کے حکومت کو جو ہے وہ ختم کریں گے. اور کل کی تقاریر کے اندر مجھے یہ بات بڑی مزیدار لگی کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی پاکستان میں تنقید کرنے کے لیے, لیکن دنیا میں جو سب سے بڑا بحران آیا ہوا ہے نہیں ذکر کیا تو اس کا نہیں کیا. کوئی آپ نے کل کورونا اور کووڈ کی بات نہیں سنی ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. وزیر اعظم کی بالکل واضح ایک موقف تھا اور آہستہ آہستہ دنیا جو ہے اس موقف کو مان گیا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے لے کے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر تک سب پاکستان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان ممالک میں سے ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے. وہ بھی موقع ہاتھ سے نکل گیا جی. اس کے بعد جو ابھی ہوا ہے یہ فیٹف کے قوانین کے اندر, یعنی اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے. اور یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں, یہ کتنی ان کی پریشانی کس نہج تک پہنچ گئی ہے, اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے قانون جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں, کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں, وہ صرف اور صرف پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں. ان قوانین کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی. پہلے تو وہ سمجھے بڑے خوشی ہوئی جی ان کو, میں اور شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے شروع میں تو بڑی ان کی امید تھی کہ ہم جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ تو پتہ ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے محب وطن لوگ ہیں تو ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا NRO کرانے کا. تو وہ NRO جس سے وہ بولتے تھے ہم کبھی نہیں مانگیں گے, اور بار بار پوچھتے تھے کون سا NRO,
تو وہ NRO کی ایگزیکٹ شکل صورت انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دی 34 ترامیم نیب قوانین کے اندر. انہوں نے کہا جی یہ کرو گے تو ہم فیٹف سیدھا بلیک میلنگ، یہ کرو گے تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچائیں گے، ورنہ پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو جائے، ہمیں اپنی جائیدادیں بچانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے اندر بھی ان کو پے در پہ شکست ہوتی گئی، اور صورتحال ان کو یہ نظر آئی کہ ان سے تو 200 ممبر جو اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہیں، وہ بھی نہیں ان سے سنبھالے جا رہے. تو ایک پینک جو ہے وہ ایک اور لیول کے اوپر ان کا پہنچ گیا، اور اسی کے اندر ایک اینٹی منی لانڈرنگ قانون جو پاس ہوا ہے، اس سے ظاہر ہے ان کی اپنی جو باہر منی لانڈرنگ کی ہوئی جائیدادیں ہیں اس کا بھی خطرہ ہے. تو یہ تو وجہ ہے کہ یہ کیوں اس وقت اتنے پینک میں، اور یہ اب کس طریقے سے چاروں طرف ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کریں گے، کس طریقے سے ہم جس پریشانی کے اندر آ گئے ہیں اس سے نکلا جائے. لیکن یہ ان کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان سے دشمنی رکھتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کون سے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے بھارت میں خصوصی طور پر اور دوسرے اس کے علاوہ وہ ممالک جو پاکستان سے مخامصت رکھتے ہیں، انہوں نے کہاں پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ فاٹا بہت بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج ہوا کرتا تھا. الحمدللہ پاکستان کی فوج نے آپریشن کیا اور سیاسی طور پر فاٹا کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا، فاٹا انضمام بل پاس کیا گیا، وہاں ترقی کا عمل شروع ہوا ہے. اور اللہ کے فضل سے فاٹا کے اندر جس قسم کی ہم دہشت گردی کی وارداتیں وہاں پر دیکھتے تھے، جس طریقے سے ریاست کی رٹ وہاں ختم ہوئی بھی تھی، اس کو ہم نے بدلتے دیکھا اور فاٹا کے اندر ہم نے بہتری آتی ہوئی دیکھی. کراچی پچھلے 20-25 سال استعمال کیا گیا، کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی، سیاسی طور پر بھی بہتر ہونی شروع ہوئی، وہاں کے سیکیورٹی کے معاملات بھی بہتر شروع ہوئے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاریخی پیکج جو ہے کراچی کی ترقی کے لیے بھی بنایا گیا. بلوچستان جہاں پر ابھی بھی دہشت گردی جاری ہے، جہاں پر پورے یہ کا زور ہے پاکستان مخالف قوتوں کا، تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ خصوصی پیکج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لیے بنایا جائے، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. ایک بہت بڑا پیکج، اور بلوچستان کے بھی جو سب سے پسماندہ علاقے ہیں تاکہ بلوچوں کو ان کا حق دیا جائے، تو وہاں پر بھی. پھر افغانستان جس کی شاہ صاحب جو ہیں تفصیل کے اندر بات کریں گے، بٹ جو پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے ایک صورتحال ایسی تھی جو خطرہ ہوتا تھا، وہاں الحمدللہ نہ صرف امن کی امید نظر آ رہی ہے، بلکہ امن کی امید اس صورت میں نظر آ رہی ہے جس کی بات عمران خان کرتے تھے جب وہ شاید پاکستان میں واحد سیاسی لیڈر تھے جن کا وہ موقف تھا، اور انہوں نے دو ٹوک موقف حاصل کیا اور دنیا اس کے اوپر ہے. اور وہ جو پچھلی حکومتیں جن کو سارے دنیا کہتی تھی کہ یہ سچ نہیں بولتے اور ڈو مور کے مطالبے کیے جاتے تھے، وہ آج تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی، سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے. تو عالمی، جیسے میں نے کہا کہ شاہ صاحب اس کے اندر تفصیل کے اندر جائیں گے، تو عالمی قوتیں بھی جو ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے اور وہ منزلیں اب حاصل کرنا شروع کر رہا ہے جہاں اگر اس کو فوری طور پر روکا نہیں گیا، اس کے لیے رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئی، تو بہت پاکستان کو اس کے بعد پکڑنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ کل جو تقاریر ہوئیں، ان تقاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی. ہندوستان ٹائمز، انڈین ایکسپریس، زی نیوز، یہ کون سا ہے جی، یہ ٹوڈیز نیوز، تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے. میں آپ کو اگر کیمراز دکھا سکیں یہ ہیڈنگ، اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کل میاں صاحب کی تقریر کے بارے میں؟ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی، اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. اب دونوں چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے دونوں جڑتی ہیں. یہ جو کام نے جن کی بات کی جو حاصل ہو رہی ہیں، وہ اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے، پاکستان میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے، جہاں
فوج اور سول لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا، جہاں سویلین حکومت جو ہے وہ ہر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اداروں میں بھی جا کر یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں فوج کام نہیں کرنے دے رہی، اس لیے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سک رہے ہیں۔ چاہے وہ کووڈ کا، کورونا کا مقابلہ ہو، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سویلین حکومت کی لیڈرشپ میں، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں فوج نے مدد کی، صوبوں کو ساتھ لے کے چلے، ٹڈی دل کا معاملہ آیا وہاں پر یہی ہوا، کراچی میں انشاءاللہ ایسی ہونے جا رہا ہے، ہم اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر کام ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جو فوج اور سویلین حکومت مل کر کام کر رہی ہیں، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس وقت عمران خان کے پاس ہے، سویلین سپریمیسی ہے، فیصلے عمران خان کرتے ہیں، اس نظام کو اگر چھیڑا نہیں گیا، اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا، اگر ان کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور فوج کے اندر دراڑیں نہیں پیدا کی گئی، تو یہ اپوزیشن والے بھی یہی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے دشمن عناصر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے تو پاکستان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا سا یہ جس طریقے سے کل حملہ کیا گیا، جس طریقے سے فوج کے اوپر، کم سے کم یہ تو سوچ لیتے کہ وہ آپریشن جو وزیرستان میں ہوا، جو پچھلی حکومت کی مسلم لیگ نون کے وقت میں ہوا تھا، اس میں شہادتیں فوج نے برداشت کی، اور وہ جنگ آج بھی دہشت گردی کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ختم نہیں ہوئی۔ پوری دہشت گردی کی جنگ میں تو 6000 سے زیادہ فوجی شہید ہوئے ہیں، لیکن صرف اس سال 2020 میں بھی ستمبر پورا نہیں ہوا، پہلے صرف 8.5 ماہ گزرے ہیں اور اس کے اندر 150 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوجی شہیدوں کی۔ یہ وہ فوج ہے جس کی کوئی ایک سال سے 8.5 مہینے میں، اس سال 2020 کے جنوری 1 سے ستمبر کے وسط تک 150 سے زیادہ شہادتیں ہیں بارڈر کے اوپر، دہشت گردی کے اٹیکس کے اندر، اور مکمل طور پہ تو جیسے میں نے بتایا کہ اوور آل کو 6000 سے زیادہ ہیں۔ کوئی پلٹن، کوئی ریجیمنٹ فوج کی ایسی نہیں ہے جس نے شہید نہ اٹھائے ہوئے ہوں، اور ایک دو نہیں درجنوں کی تعداد میں انہوں نے شہید نہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ اس فوج کو جا کر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بیانیہ بولا جا رہا ہے یہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے۔ لیکن یہ میاں صاحب کا کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ فواد چودھری آپ کو تفصیل کے اندر بتائیں گے کہ کیا کرتے رہے۔ بنیادی طور پہ میاں صاحب کا جو طرز عمل ہے بڑا سادہ سا، اگر ادارہ ان کے مکمل قابو میں نہیں ہے تو میاں صاحب کی جنگ ہے اس ادارے کے ساتھ۔ اس وقت جو ہے وہ کون ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ فوج ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، فوج کا اٹیک ہم نے آپ کو بتا دیا۔ عدلیہ مکمل طور پر ان کی تابع نہیں ہے، اور وہ عدلیہ جس نے ان کے لیے وہ فیصلے کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، ایک کنوکٹڈ قیدی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کورٹس نے اجازت دی باہر جانے کے لیے، حکومت نے کہا کہ اچھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم ان کو باہر جانے دیتے ہیں۔ وہ باہر جا کے تو ابھی جہاز میں بیٹھے تو پتہ چل گیا تھا کہ کتنے وہ بیمار تھے، اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ انہوں نے جوڈیشری کو کل نہیں چھوڑا، یعنی اگر کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا ہو جو ان کے خلاف ہو تو جوڈیشری جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی۔ اگر فوج ان کے لیے نہ کام کرے، وہ چیف کمال کی بات انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں کہ جی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی فری الیکشن نہیں ہوا۔ بھائی آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، کیا آپ اقبال جرم کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے نیب کو، اب نیب کی کارکردگی پہ کوئی اعتراض کرتے تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن جس طریقے کے گرے ہوئے حملے، 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ذاتی حملے نیب چیئرمین کے اوپر، کون نیب چیئرمین؟ میاں صاحب یہ آپ نے لگایا تھا، یہ تحریک انصاف کا لگایا ہوا چیئرمین نہیں تھا، یہ آپ کا لگایا ہوا چیئرمین ہے۔ تو انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا، اور جو ان کی پرانی خواہش ہے وہ 90 کی دہائی کی امیر المومنین بننے کی خواہش تھی، جو قانون میاں صاحب کے آڑے آتا ہے وہ قانون ختم کر دیا جائے، جو ادارہ آزاد قانون کی بنیاد کے اوپر، آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرے وہ ادارہ تباہ کر دیا جائے۔ وہی ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آج تک بھی وہی سیاست ان کی آج بھی چل رہی ہے۔ اور اسی کی تفصیل میں بتانے کے لیے میں درخواست کروں گا فواد چودھری صاحب سے کہ وہ ذرا سا اور لوگوں کو یاد دلائیں، خاص طور پہ نوجوانوں کو نہیں دیکھا کہ
کہ میاں صاحب کی سیاست کا سفر کیا گزرا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو بڑی تفصیل سے اسد عمر صاحب نے، اس سے پہلے شبلی فراز صاحب نے جو بتایا. پہلے تو میں شبلی فراز صاحب کو مبارکباد سے شروع کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں نئی روایت کا آغاز کیا ہے انفارمیشن منسٹری نے. دیکھیے لیگلی اگر آپ جاتے اور سندھ ہائی کورٹ کا اگر ججمنٹ اگر آپ سامنے رکھتے تو نواز شریف صاحب کا خطاب دکھانا غیر قانونی ہو جاتا، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی نے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا، انفارمیشن منسٹری نے اور حکومت نے جس طریقے سے فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ اپوزیشن کی ساری تقاریر جو ہیں وہ دکھائیں، اور یہ ایک نئی روایت کا آغاز تھا. اور میرا خیال ہے کہ پارلیمان میں بھی جس طریقے سے تقریریں ابھی دکھائی جا رہی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی جو آزادی آج میڈیا کو اپوزیشن کوریج کے حوالے سے حاصل ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی حاصل جو ہے وہ نہیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ابو بچاؤ کانفرنس ختم ہوئی، اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر تو جوڈیشری اور فوج ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اچھا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. اگر یہ عوام نے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا اور عمران خان کی قیادت میں عوام نے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے جان چھڑوائی، اگر فوج اور جوڈیشری ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بہت خراب ہے. اب اگر کل کی آپ نواز شریف صاحب کی تقریر سنیے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ فوج بڑی بری ہے، جوڈیشری بہت بری ہے، نیب بہت بری ہے. سو پاکستان میں سارا ہی بہت برا ہے، اسی لیے تو آپ لندن بیٹھے ہیں. اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے پاکستان کی تاریخ کے جو مے فیئر کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں. اب آپ اندازہ لگائیے اس مذاق کا جو نواز شریف قوم سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے اس طریقے سے ہم نے کوشش تو کی. 7 ارب روپے کا ہم نے بانڈ رکھا کہ کم از کم مجھے تو خیر پہلے دن سے پتا تھا انہوں نے واپس نہیں آنا. اسد بھائی نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے آ جائیں گے، اور باقی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں گے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، اسی لیے ہم نے 7 ارب روپے کا بانڈ جو ہے وہ رکھا تھا. اور وہ 7 ارب کا بانڈ اب اسی جوڈیشری نے جس کو وہ کل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اسی جوڈیشری نے ریلیکس کیا تھا، اور اسی جوڈیشری نے کہا تھا کہ نہیں شہباز شریف جو ہے اس کے اوپر چلے جائیں. جو کل کا جو ساری اگر ایمفیسس اگر نواز شریف صاحب کی تقریر کا آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہیں وہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، الزائمر ہو گیا ہے، کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے سیاست میں اٹھے. یعنی پہلا الیکشن جو انہوں نے لڑا 1979 میں تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ، نواز شریف تو کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے گوال منڈی سے. 1983 میں جنرل جیلانی صاحب کی جو نظر ہے وہ اس نوجوان نواز شریف کے اوپر پڑی اور انہوں نے ان کو اپنا سپورٹس ایڈوائزر لگایا. 1985 میں جنرل جیلانی صاحب نے ان کو اپنا فائننس منسٹر لگایا. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جب وہاں پر پنجاب میں ہوا تو پھر اور کوئی نہیں، اب جنرل ضیاء الحق صاحب جن سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق جو ہے وہ جڑے ہی نہ، کوئی بندہ بات ہی نہ کرے، ضیاء الحق صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. یہ ابتدا تھی نواز شریف کی سیاست کی. اس کے بعد اگر آپ عدلیہ کی بات کریں، 1993 میں نواز شریف کی حکومت وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی حکومت ہے جو آرٹیکل 52(8)(b) کے تحت ڈسمس ہوئی اور پھر اس کو عدلیہ نے بحال کیا. اور بے نظیر بھٹو شہید کہتی تھی کہ یہ چمک کا نتیجہ ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 96 میں اس کے بعد جس طریقے سے ججز میں بریف کیس بھیجے گئے، کوئٹہ بینچ کا فیصلہ وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے پہلے یہ جو لڑائی ہے فوج کے ساتھ، یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہے. یہ امیر المومنین بننے کا جو ایک سودا ان کے دماغ میں سمایا ہوا ہے، ان کی کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنی، کبھی بھی ان کی فوج سے نہیں بنی. جنرل آصف نواز صاحب ہوں، جنرل جہانگیر کرامت ہوں، جنرل پرویز مشرف ہوں، یا کوئی بھی اور فوج کے چیف ہوں، فوج کا ادارہ ہو، اس سے ان کی نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ جب آپ یہاں سے پیسے کماتے ہیں، یہاں سے پیسے اٹھا کر کے آپ باہر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ادارے اس کا تحفظ کریں، ادارے ان کا تحفظ نہیں کریں گے.
آج جس طریقے سے پاکستان کی حکومت کو، ہمیں تو کوئی فوج سے گلا نہیں، ہمیں تو جوڈیشری سے کوئی گلا نہیں ہے. جوڈیشری میں روزانہ جو ہے وہ روزانہ ہمارے اوپر ریمارکس بھی آتے ہیں، کبھی بات بھی آتی ہے. ہر کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے جو ریمارکس آئے ہیں ان کا احترام کریں. اگر چیف جسٹس صاحب نے کسی بات کے اوپر ڈسپلیئر کا اظہار کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اس کو ایڈریس کریں، کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں، ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ جس طرح سے میں عرض کیا، اگر سارے ہی ادارے آپ کے خلاف ہیں، پاکستان کے عوام نے 1,70,00,000 ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے، اور پی ایم ایل این کو 1 کروڑ سے بھی کم ووٹ ملا ہے، اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کو بھی جو ووٹ ملا ہے. سو ہمیں پہلی بار اپوزیشن کو، یا کل جس طرح سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، کس منہ سے وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ ہم آپ کی بھیک سے تو نہیں آئے ہوئے. پاکستان کے عوام نے عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہے. 2023 میں دوبارہ مارکا ہوگا، میدان بھی ہوگا، گھوڑا بھی ہوگا. آپ تشریف لائیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اگلے الیکشن تک تو ضرور تشریف لے آئیں گے، یا مجھے ارادہ تو ابھی بھی نہیں لگ رہا. اب بھی جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مریم بی بی کو لندن بھیج دیا جائے. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن بات کی کہ ہم اپوزیشن سے ہر بات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں. جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ آپ ہمارے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن دیں. اگر آپ اپنے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن نہیں دیتے تو ہم آپ کے خلاف ہیں اور ہم آپ کے استعفے مانگ رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ڈپارچر کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ بڑا افسوس ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب اپنا میعاد جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے. بھائی آپ کو میں یاد دلاؤں، آپ ہی تو پٹیشنر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف. کالا کوٹ پہن کے صبح 9 بجے جو ہے وہ کورٹ کا آغاز ہوتا تھا، آپ 7:45 بجے پہنچ جاتے تھے سپریم کورٹ کالا کوٹ پہن کے. وہ آپ کو بھول گیا؟ ہر اس ملک میں جمہوریت کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں، نواز شریف اور ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون ان سازشوں کا لازمی جزو رہی. اس ملک میں جتنی سازشیں جوڈیشری کے خلاف ہوئی ہیں، نواز شریف اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ رہے ہیں. اور اب ہمیں بتا رہے ہیں آ کر کے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس طرح آئی ہے اور اس طرح آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج اسد عمر صاحب نے پوری طریقے سے جس طریقے سے آپ کے سامنے بیان رکھا، آپ دیکھیے کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو کڑیاں ہیں، یہ مل کس طرح سے رہی ہیں. جس طریقے سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک بھارت نواز گروپ جس کی قیادت حسین حقانی کر رہا ہے، اس کا جو نیریٹو ہے اور اس کے جو ساتھیوں کا نیریٹو ہے وہ جس طریقے سے سپریڈ کیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال ابھی اسد عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے یہ آپ دیکھیں کل کی جو نواز شریف کی تقریر ہے وہ کہاں سیلیبریٹ ہو رہی ہے؟ ہندوستان میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے، یہ جو بیانیہ ہے، یہ پاکستان کے اندر نہیں بنایا گیا، یہ پاکستان کے باہر بنایا گیا، اور اس کو کئی ایسی قوتوں کی حمایت اور مدد حاصل رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اداروں کے خلاف آپ ایک تحریک کھڑی کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا، کیونکہ ریاستیں اداروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. اگر اداروں کو آپ کنٹروورشل کر دیں، اگر اداروں کو آپ متنازع کر دیں تو آپ ریاست کو متنازع کر رہے ہیں. اور نواز شریف اسی معاملے کے اوپر چل رہے ہیں. میں باقی جو پارٹیز تھیں ان کو میں یہ ضرور یاد دلا دوں کہ 2002 میں نواز شریف صاحب جب کلثوم نواز شریف مرحومہ جو تھیں وہ ایک تحریک چلا رہی تھیں، اس وقت ایک طرف بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پی ایم ایل این کے، دوسری طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اور پھر ساری پارٹیز کو یہاں پر سڑکوں کے اوپر چھوڑ کے نواز شریف خود سارا خاندان لڑیاں ڈالتا ہوا باہر چلا گیا تھا. تو یہ باقی پارٹیز جو ان کے ساتھ کل بیٹھی تھی، میں ان کو یاد کرا دوں کہ ذرا تاریخ کے اوپر بھی نظر رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ سارے یہاں پہ لوگوں کو نکالتے رہ دیں اور یہاں پہ جو ہے وہ اور ڈیلیں جو ہیں وہ اس کی کوششوں میں لگے رہیں. اور دوسری طرف جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں متنازع کیا ہے. عدلیہ نے جتنے بڑے فیصلے پاکستان میں عدلیہ نے نواز شریف کے حق میں کیے، آپ اٹھا کے دیکھیے 2007-8 میں 8 سال کے بعد جب نواز شریف پاکستان آئے،
सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल की लिमिटेशन माफ़ की और नवाज शरीफ का केस सुना। इससे पहले नवाज शरीफ का जो इत्तफाक ग्रुप में जो उनको रिलीफ दिया गया, हुदैबिया में जो उनको रिलीफ दिया गया, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख के। लेकिन आज अदलिया भी बुरी है, आज पाकिस्तान की फ़ौज भी बुरी है, आज पाकिस्तान की हुकूमत भी बुरी है। इस तरह से मामला चलना नहीं है। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब किया है और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी हुकूमत बदल सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे 3 साथियों ने जो गुफ्तगू आपके सामने पेश की है उसका ख़ुलासा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ख़ुलासा ये है कि कल का जो इजलास है उससे मुझे एक मायूसी का इजहार दिखाई दिया और एक नाउमीदी की गर्दान थी जो दोहराई गई कल के इजलास में। कल का इजलास जो है, अगर आप उसका बग़ौर मुताला करें तो वो तज़ादात का मजमुआ है। आप अगर एक एक नुक्ते को, वक्त नहीं है तफसीलात में जाने का, तज़ादात का मजमुआ है। और जैसे कि अभी कहा गया कि सबसे ज़्यादा शादियाने कहाँ बज रही हैं? आपके पड़ोस में। क्यों? कि हर उस इदारे को निशाना बनाया गया जिस इदारे से वो खाइफ हैं और वो समझते हैं कि उस इदारे ने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना खून दिया है और पाकिस्तान और दहशतगर्दी को शिकस्त देने में जो उनने किरदार अदा किया है, आज दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। अब जैसे कि पहले कहा गया कि मायूसी क्यों थी? मायूसी की वजूहात हैं। बहुत सी उम्मीद लगा रखी थी कि हमने मईशत को इस हद तक दिवालिया कर दिया है कि ये चल नहीं पाएंगे। जो रिसोर्स गैप है वो इतने गालिबन 20 अरब डॉलर का रिसोर्स गैप छोड़ के गए थे, तो ये इनसे पूरा नहीं होगा। ये तो अल्लाह का करम हुआ और दोस्त ममालिक ने हमारा उस आड़े वक्त में साथ दिया और फिर IMF के साथ एक मुआहदा हो गया कि हम उससे निकल आए। और जिसको वो समझते थे कि ये बिल्कुल एक, उन्होंने जाने से पहले ऐसे ऐलानात किए कि आने वाली हुकूमत के लिए माली मुश्किलात पैदा होंगी, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। कोविड के चैलेंज के बावजूद आपके जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अब सुधरने शुरू हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ख्याल था कि धरने से उम्मीद थी, वो तितर बितर हो गया, आपके सामने है, वजाहत की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे कि असद उमर ने कहा, दुनिया अभी भी कह रही है कि कोविड का चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ। आज यूरोप में दोबारा वो नई हिकमत अमली के बारे में सोच रहा है, क्योंकि केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए। बहुत से माहिरीन हैं वो समझते हैं कि सर्दियों में एक सेकेंड वेव आ सकती है। तो वो लोग जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का दर्स दिया करते थे, वो आज कहते हैं कि हम जनवरी में और दिसंबर में एहतजाज करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे। तो आप ज़रा तज़ादात का मुलाहिजा कीजिए। फिर अगली बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है, इनको यकीन कामिल था कि हुकूमत के पास, क्योंकि सेनेट में अक्सरियत नहीं है, इन्हें अगर FATF में, FATF में अगर कामयाबी हासिल करनी है, कानून साजी करनी है, इन्हें बिलाखिर हमारे पास आना होगा। और हम गए और हमने हद्दुल वसा कोशिश की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए और हिंदुस्तान के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए, जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहते थे। हमने बहुत सी इनकी तरह जो मीम थी, अमेंडमेंट्स थी, उनको इनकॉर्पोरेट किया। दे वर कन्विंस्ड कि नंबर्स पूरे नहीं होंगे और जॉइंट सेशन में उनको जो सुबकी उठानी पड़ी, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। वो अपनी सफ़ों को टटोलें, वो अपनी सफ़ों को टटोलें और उनको अंदाज़ा होगा कि कमरे से बाहर क्या कहा जाता है और कमरों के अंदर बैठकर क्या अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। ये भी एक तज़ाद है जो कौम के सामने आया। फिर इनका ख्याल ये था
کہ حکومت اتنی پھنسی ہوئی ہے اور ایک ڈیڈ لائن ہے, پلینری کا سیشن آ رہا ہے, تو یہی وقت ہے نچوڑنے کا. اور 34 کے قریب انہیں ترامیم پیش کر دیں کہ این آر او کیا کہتے ہیں. این آر او کیا تھا؟ آج کے اس دور کا این آر او نیب کو لپیٹنا ہے. نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی, ان کی منزل تھی. جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے, تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی. اب دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے. وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقریباً 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا. اب یہ 2 سال کے بعد یک لخت یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں, جو ایک نیا جوبن اور نیا ابھار دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں این آر او یا نیب کے قوانین میں جو رعایت درکار تھی, جس کے وہ طالب تھے, وہ نہیں ملے گی. نمبر 1. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے. اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں, اور اگر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا. اب 3 باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہیں. آئیے ان کا 1 منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی. خدا را, آپ کس کو نادان بنا رہے ہیں؟ پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج معترف ہے. پاکستان نے جو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس امن کے عمل میں, اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. ہمارے جو ناقدین ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا. پیس ایکارڈ ہوا, پولیٹیکل نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا, عمران خان کا موقف تھا, تحریک انصاف کا موقف تھا. دنیا قائل نہیں تھی, قائل ہوئی, کامیابی ہوئی. 29 فروری کو ایک پیس ایکارڈ دوحہ میں ہوا, مشکلات کھڑی کی گئیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ سپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بالآخر پرزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی, اور جو انٹرا افغان نیگوشیشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو افغانستان میں ایپیپس کا ابھی اجلاس ہوا ہے حال میں, اور اس میں طے ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشوز ہیں, ہمارے پاس جو میکنزم ہے اس کو بروئے کار لائیں گے. تو افغانستان میں ایک ڈرامیٹک شفٹ آیا ہے. اس کو ناکامی نہیں, اس کو کامیابی کہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کشمیر پہ. ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پلیز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے, کتنی شد و مت سے ان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہاں کہاں اٹھایا, اور عمران خان نے کس مؤثر انداز میں جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں, او آئی سی کے کانٹیکٹ گروپ میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کروایا, اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا. آپ پوچھ لیجئے, ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پر پابندی تھی, ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالاں نہ ہو جائیں, اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے. جب یہ مسئلہ عروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹائی؟ توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی؟ ہم نے نہیں, دھرنے نے ہٹائی. یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اور پھر اگر کشمیر کی پالیسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس پہ ریزرویشنز ہیں, تو متفقہ قراردادوں کا آپ حصہ دار رہے ہیں. کیا اسی اسمبلی میں کیا آپ نے جوائنٹ ریزولوشن سائن نہیں کیے
आपने कश्मीर पर जो गवर्नमेंट ने पेश किए, क्या आप उसका हिस्सेदार नहीं बने? और अगर आपने उस पर इत्तफाक किया और यूनानिमस रेजोल्यूशंस आपने पास किए, तो फिर तो आपने इत्तफाक किया। तीसरा नुक्ता जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि सीपैक को रोल बैक किया गया। कमाल की बात है, जो जिस मुल्क के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं, मैं अभी 21 अगस्त को होके आया हूं और मेरी चीन के वजीर खारजा से तफसीली गुफ्तगू हुई है, वो मुतमईन है। न सिर्फ वो मुतमईन है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने न सिर्फ आगे बढ़ने का फैसला किया है, उन्होंने इस हुकूमत के साथ, हमारी हुकूमत के साथ फेज 2 का मुआहदा किया है। चलिए फेज 1 तो चल रहा था जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक था जिसका, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलोकेशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, अपना जो नए 2 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हैं एग्रीकल्चर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये कब हुआ है? ये तो अब हुआ है, इस दौर में हुआ है। तो रोल बैक नहीं, वो प्रोजेक्ट्स रोल ऑन हो रहे हैं और इंशाल्लाह अपने हतमी नतीजे को पहुंचेंगे। तो ये कौम को बिल्कुल किसी शक व शुबे में नहीं रहना चाहिए कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और ये जो दिखा रहे हैं और जमहूरियत का इनको आज दर्द दिखाई दे रहा है, ये जमहूरियत का दर्द नहीं है, ये दर्द कोई और है। ये मुल्क का दर्द कम है और ज़ात का दर्द ज़्यादा है, और इस पे लोगों को, पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, पाकिस्तान के लोग सुनते सबकी हैं, फैसला खुद करते हैं। उनकी गुफ्तगू भी सुनी, हमारी भी सुन रहे हैं, और तराजू में रख के तोलेंगे और तोल कर फैसला करेंगे किस बात में वजन है। और मुझे यकीन है जब वो तोल के बोलेंगे तो वो पाकिस्तान के मफाद में फैसला करेंगे। शुक्रिया। एक सवाल के एक जवाब दे दो, एक एक करके लेना भाईजान। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब सवाल समझ लिया। उसको दे देना सर जी, चलिए आप रेगुलेट कर लें। एक सवाल कर लो ना। सर गवर्नमेंट में आप लोग हैं सर, अदालतों ने भी मफरूज कहा हुआ है, उन्होंने बुलाया हुआ है, तलब किया हुआ है नवाज शरीफ को। ये अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। हुकूमती सतह पर सर आप क्या इक़दाम करें? पहली बात तो यह है कि हमारी जिम्मेदारी, आपने सही निशानदेही की है, ज़रूर होगी। क्या उनकी इखलाकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो अदालत को ये तासुर देकर नहीं गए थे? और उस वक़्त क्या पूरा एक कैंपेन नहीं बनाई गई थी कि अगर फिल फॉर वो नहीं जाते तो उनकी जान को ख़तरा है? यही था ना। प्लेटलेट्स आपके सामने रोज़ उनका काउंट आता था कि वो इस हद तक गिर गए हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो सेहतयाब हैं और उनकी जान को ख़तरा नहीं है, तो क्या वो अपने कॉल के पाबंद नहीं हैं? क्या उन्हें इखलाकी तौर पर वापस खुद नहीं आना चाहिए? जो वो औरों को तलकीन कर रही हैं, क्या उस पर अमल उनको नहीं करना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, आपका दूसरा सवाल का है, देखिए वो उन्होंने तारीख जो उसकी दी है वो दी है जनवरी 2021, ठीक है, उन बकौल उनके। तो अभी तो उसमें कई तवील रातें हैं अंदर, और आपको पता है कि कई दफ़ा वो फैसलों पर नज़रसानी भी फरमा लेते हैं। सवाल ये है कि माजी में भी वो, मैं अर्ज कर चुका पहले कि हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और, वो कई किस्म की बातें करते रहे हैं। और फिर जिन आपने सवाल किया था कि उनका इशारा किसकी तरफ है, देखिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने वोट के ज़रिए इस हुकूमत को इलेक्ट किया है। हम वोटों से आए हैं,
ہم چور دروازے سے نہیں آئے, منتخب ہو کر آئے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان لاکھوں ووٹرز کی تصحیح کی ہے, 1.70 کروڑ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ان لوگوں کی تصحیح کی ہے, ان کے سیاسی شعور پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے, اور یہ درست نہیں ہے. بند کمرہ اجلاس میں کچھ اور موقف اپنایا جاتا ہے اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے, اور جیسے اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں, جیسے APC میں آئے تو سارا موقف ہی بالکل الٹ ہو گیا. آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے پہ کہ بند کمرے اجلاس میں موقف بالکل الگ ہے اور باہر نکل کے میں تو جی دیکھیے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی مثال میں اس دن دیتا ہوں جس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا. بل سینٹ میں جاتا ہے, سینٹ اس کو ریفر کرتی ہے ٹو دی اسٹینڈنگ کمیٹی جو لا اینڈ جسٹس کی ہے. اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں اکثریت جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے جس میں وہ موجود ہیں. ایک فون کال آتی ہے اور اجلاس میں جا کر اسی سینٹ میں, اسی اسٹینڈنگ کمیٹی جہاں ووٹ حق میں دے کے آئے ہوتے ہیں, اجلاس میں جا کے اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے جو ان کا عمل اور یہ کردار آپ کے سامنے ہے. اور باقی جو وہاں گفتگو ہوئی وہ پھر میرا خیال ہے آپ بہت سے پردہ نشین ہیں, ان کو بے نقاب نہ ہی کریں تو بہتر ہے. صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. اسد عمر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کور کمانڈر پر سنگین الزامات لگائے ہیں, آپ نے کسی نے بھی جواب نہیں دیا, کیا وہ کور کمانڈر سابق کور کمانڈر کھلا کے جواب دے گا؟ شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جرنیلوں کا نواز شریف کے ساتھ تعلق رہا, ان کی پیداوار رہی. آپ کا ماضی پوری قوم کے سامنے, کیا آپ کے ماضی کو آج کی سیاست کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ آپ نے بڑا یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کے گئے, کیوں نہیں ریلیز کر دی تھی رپورٹ؟ یہ جمہوریت ان کو آپ کیوں خیال ہے یہ ضرور کرنی چاہیے, بالکل کر دینی چاہیے. اچھا جی, جو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. میں تو جنرل عاصم باجوہ کے ساتھ بڑا قریبی طور پہ کام کرتا ہوں, میرے وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئر ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ رپورٹ مجھے کرتے ہیں, سی پیک اتھارٹی جو پلاننگ کمیشن پلاننگ منسٹری کے ساتھ کام کرتی ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ سب کو تکلیف ہے کہ جی وہ سویلین سپریمیسی. بھائی جان, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے پاس ایک انتہائی قابل آفیسر ہے جو سی پیک, جس کو وہ میاں صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں جس کے لیے BRT کر دیا ہے, وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے. سی پیک کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے جو ہیں وہ اس سال منظور ہوئے ہیں. ML1 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ, سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ ہوا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے اسپیشل اکنامک زونز میں تیزی آئی ہے, ہمارا کوہالہ اور آزاد پتن ہوا ہے, یہ سب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک سی پیک اتھارٹی لیڈ بائی اے ویری فائن آفیسر وہ جو کام کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی بلوچستان کی, ان سے ذرا بول دیں کہ آپ کی ادھر آس پاس کہیں بیٹھے ہوئے تھے, نہیں وہ ویڈیو پہ تھے شاید زرداری صاحب, ہاں بڑے والے زرداری صاحب ویڈیو پہ تھے, چھوٹے زرداری تھے. تو زرداری صاحب کی تو سٹیٹمنٹس ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلوچستان کی گورنمنٹ ہم نے گرا دی. تو پہلے آپس میں تو فیصلہ کر لینا کس نے گرا دی. یہ عاصم باجوہ کی طرف سے یاد آ گئے. ویسے میں عاصم باجوہ سے بول رہا تو میں ان سے بہت امپریس ہو گیا ہوں. میں تو سمجھتا تھا کہ بس ایک اچھے فوجی افسر ہیں, کل تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت بڑی بلا ہیں. اس کمیٹیوں کا کیا مستقبل ہوگا جب اس حکومت کی طرف سے استعفے کے معاملے پر ٹوٹلی ریفیوز کیا گیا کہ ہم استعفے کسی صورت میں نہیں دیں گے, تو کیا یہ دراڑیں پڑیں گی مستقبل میں, یہ اکٹھے رہ سکیں گے؟ کل مولانا صاحب کی تقریر بھی روکی گئی, مولانا صاحب بھی ناراض ہو کر گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے, ان میں کون سی قدر مشترک ہے. آپ دیکھیں یہ جو الائنس ہے نا, یہ الائنس آف کنوینئنس ہے, یہ کوئی نظریاتی الائنس نہیں ہے. نظریاتی طور پر تو یہ ایک دوسرے کے سفارا رہے ہیں. نظریاتی طور پر تو آج بھی اگر دیکھا جائے
جن کانسٹیچوئنسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے, ساتھ چل ہی نہیں سکتے. ہاں ان کو اکٹھا کیا کر رہا ہے وہ ہے ایک عمران خان سے ضرورت سے زیادہ محبت اور خوف وہ یکجا کر رہی ہے, اور یہ وقتی ہے, یہ صرف اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے ہے, اور مقصد اگر ان کو پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا تو یہ پھر تتر بتر ہو جائیں گے. آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی دیرپا ہے؟ یہ دیرپا نہیں ہے, یہ آبجیکٹو اورینٹڈ ہے. ایک نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولوں کی بات, اصولوں پہ تو آپ بات کریں تو ووٹ پورے کتنے ہوتے ہیں اور کھڑے کتنے ہوتے ہیں اور گنتی ہوتی ہے تو کتنے نظر آتے ہیں, تو پھر اب یہ بتائیں. پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی, ان سینیٹرز کے خلاف جنہوں نے ان کے بقول ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا, بڑی کمیٹی بنی تھی نا, جیسے آپ نے کہا کمیٹی بنی ہے جی, اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا؟ کارروائی ہونی تھی نا. کس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوا؟ سینٹ میں خیبر پختونخوا میں جب پی ٹی آئی کے کچھ ممبران نے نامناسب حرکت کی جو کہ پارٹی کے انٹرسٹ کے منافی تھی, اصولوں کے منافی تھی, 20 سٹنگ الیکٹڈ ایم پی ایز کو اٹھا کے باہر کیا. آپ نے ایک کو کیا نہیں کیا. سو میں عرض کر رہا ہوں یہ گفتگو ان کی اور ہے اور عمل ان کا اور ہے. اچھا ایک سیکنڈ, آپ نے ایک ساتھ میں مینشن کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی, مولانا فضل الرحمان کی تقریر ہم نے نہیں دکھائی. آئی جسٹ وانٹ ٹو کریکٹ دا ریکارڈ, یہ ہم نہیں تھے. یہ سوال آپ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی سے پوچھیے جو آرگنائز کر رہے تھے. ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا. آپ ہی کا میڈیا نشر کر چکا ہے اور وہ فوٹیجز بھی دیکھا جس میں کہ مولانا صاحب نے ان سے پروٹیسٹ کیا ہے, ہم سے نہیں کیا. شاہ صاحب ایک ایسے وقت میں جب آپ ایک جی بی کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اے پی سی شاید اسی لیے تھی کہ وہ کچھ گین کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, کچھ لے دین کرنا چاہتے ہیں؟ اور کل کے اے پی سی کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ گین کس نے کیا, فوج کے خلاف کتنا بول کے آپ لوگوں کو مضبوط نہیں کیا گیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ انہوں نے حاصل کیا کیا ہے, کھویا کیا ہے, یہ وقت بتائے گا. کئی دفعہ جذباتی گفتگو وقتی طور پر تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے دیر پا نتائج بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کل مجھے بتائیے کس ادارے کو بخشا, مجھے ایک ادارہ بتائیے نا. انہوں نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا, انہوں نے جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا, انہوں نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا. مجھے بتائیے کون سا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ہے جس کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا؟ اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دل جیتے ہیں تو ان کو مبارک ہو. جی بی کے حوالے سے, ہاں جی بی کے حوالے سے دیکھیے ہم نے واضح طور پر کہا ہے, ہم نے نہ نیب کے بارے میں نہ کسی اور بارے میں سودے بازی نہ کرنی ہے نہ کریں گے. گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک خواہش ہے, آج سے نہیں درینہ خواہش ہے کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہونا چاہیے, وہ آئیڈینٹی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ہم اس پر ایک اتفاق رائے پیدا کر لیں کہ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے, اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو کشمیر کا موقف ہے جس میں ہمیں آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی آن بورڈ لینا تھا اور لیا اور لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیشنل کنسنسس بھی بنائیں گے. اس پر پیپلز پارٹی ماضی میں باتیں کرتی رہی, کچھ اقدامات انہوں نے اٹھائے. نواز شریف صاحب کے دور میں سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی, اس کمیٹی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ, اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ وہاں کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں اور وہ اس کو ہوا دے رہی ہیں اس سینٹیمنٹ کو, اور وہ وہاں پیچیدگیاں پیدا کرنا چاہتی ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, وہاں وہ سب نیشنلزم کو ہوا دینا چاہ رہی ہیں. تو ان کے عزائم اپنی جگہ,
اور پاکستان کے مفادات اپنی جگہ، ہم اس پر کھلے دل سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے تاکہ اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں. درخواست نہیں نا چیز کوئی لا ایسا موجود ہے کہ اس کو روکا جائے اور پیمرا نے کیوں نہیں ایکشن لیا جب سے ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے پیمرا لیتا ہے. دوسرا سوال میرا ایک اور ہے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب آج آرمی چیف نے آپ سے اور پرائم منسٹر سے میٹنگ کی ہے پریس کانفرنس سے، اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ آیا کہ سول ملٹری کوآرڈینیشن تھی یا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سیاست پر مداخلت ہے فوج کی، وہ ایشو سیاسی ایشو ڈسکس ہوئے یا کوئی اور ایشوز؟ سر میں آپ کہنا چاہیں گے کچھ؟ میں سر یہ جو پہلا سوال انہوں نے پیمرا کا کیا، جی ہم نے ایکشن دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک کا پولیٹیکل فیصلہ جو کہ ہم لیتے ہیں. ہم نے پیمرا کو ہم یہ جو لا ہے وہ کوٹ کر کے ہم ان کو روک سکتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا، تو یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ اگر ہم فل قانون کی عملداری کریں تو پھر بھی ہماری جان نہیں چھوٹتی. اور اگر نہیں، لیکن کتنی عجیب اور خوشی کی بات ہے کہ میڈیا کہہ رہے ہیں کہ سینسر کرنا چاہیے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں. آپ نے یہی کہا ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، ہم نہیں سینسر کر رہے. آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ ہے اس پہ قبلہ عرض یہ ہے، ہمارے 100 سیاسی اختلافات، میں آج بھی ان سے کہوں گا پلیز ڈو ناٹ ڈریگ نیشنل انسٹیٹیوشنز انٹو پالیٹکس. یہ آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، یہ آپ کسی ادارے کی خدمت نہیں کر رہے، اور آپ اگر کریں گے تو یہ آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں، حکومت کا نہیں کر رہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو آپ نقصان دے رہے ہیں. آپ انہی کا کھیل کھیل رہے ہیں جو اس ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے پیچھے عزائم ہیں ان کا حصے دار بالکل نہ بنیے. یہ آپ کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کہ آپ نے تو میاں صاحب کی واپسی، ان کی اخلاقی جو تقاضے ان پہ ڈال دی، لیکن حکومت کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو ایک خط لکھا گیا تھا. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس حوالے سے آپ کو سنتے برطانیہ کا کیا جواب موصول ہوا، اور دوسرا اگر اپوزیشن جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اجتماعی استعفوں کا ویپن یوز کرتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا تھا، تو کیا آپ ان کے استعفے اسی طرح لٹکائے رکھیں گے یا قبول کرنے کے؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت استعفے کا ریکارڈ کرانے کا، احتجاج کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ ہماری داد رسی ہو، اور جس دن جوڈیشل کمیشن معرض وجود میں آ گیا اور ہماری سنوائی ہو گئی اور ہمیں اطمینان ہو گیا. دیکھیے ہمارا جھگڑا اسمبلی سے تو نہیں تھا، ہمارا جھگڑا، ہم تو الیکٹو کے آئے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نشاندہی کی ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ہم نے پہلے کوشش کی کہ کوئی پارلیمنٹری فورم سے ہو جائے، تو انہوں نے کہا پارلیمنٹری فورم سے ہو نہیں سکتی کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ اگر کوئی کمیشن بنتا ہے آف انکوائری تو وہ جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ ہی بنا سکتی ہے. جب سپریم کورٹ نے بلایا، ہماری بات سنی، تو ہم نے احتجاج بھی ختم کر دیا، ہم نے دھرنا بھی لپیٹ لیا، اور ہم نے اسمبلی میں رہ کے اپنی کارروائی اور اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ کا آپشن ہے، وہ آپشن تو کل بھی ایکسرسائز کر سکتے تھے، وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ان پر منحصر ہے نا کہ وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے بھی ہیں یا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور. جہاں تک وہ تعلق ہے، جی، جو کورٹ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ان کو جو نوٹس ہے جو دیا جائے،
उस तकाजे को, उस कानूनी तकाजे को हम पूरा कर रहे हैं। शाह साहब, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि कल की APC के बाद जो पड़ोसी मुल्क है उसके बयानिए को तकवीत मिली है और रियासती इदारे जो हैं उनको निशाना बनाया उसको यानी निशाना बनाया गया रियासती इदारों को। तो जैसे कि अपोजिशन लीडर जो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें खदशात हैं कि शायद हमें कोई आप गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो आगे जनवरी तक से पहले कोई हुकूमत नए मुकदमात बनाने का कोई इरादा रखती है? वो लंदन बैठे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, इस वक्त जितने मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं इनमें से एक मुकदमा वो नहीं है जो PTI की हुकूमत ने बनाया हो। एक मुकदमा नहीं है जिनका वो सामना कर रहे हैं। इस दौर में, इन 2 सालों में एक मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया। ये माजी के मुकदमे हैं जो वो एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, और जब दोनों निशाने में आए तो अब दोनों मिलकर उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत सारे सवाल पूछे जो उठने से पहले एक आपसे दरखास्त है कि एक सवाल जो है वो हमारी तरफ से आप शहबाज शरीफ साहब से ज़रूर पूछें। शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि जी कल मियां नवाज शरीफ ने फ़ौज के बारे में जो कहा है कि आपके क्या तासुरात हैं इस पर, ये सवाल हमारे हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का, और साथ ही उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया APC में कल जो तकरीर की गई हैं। ये कहा गया कि ये तकरीर जो हैं ये एक्चुअली पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ की गई हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जनरल असम्बली में कश्मीर इशू उठाया है, उससे पहले इस तरह की तकरीरें करना ये किस जानिब इंदिया देता है। APC में कहते हैं कि अफगानिस्तान में इनको नाकामी हुई, पाकिस्तान ने एक सहूलतकार का किरदार अदा किया जिसकी दुनिया मुतरफ है। अपोजिशन का NRO नहीं मिलेगा, वो अपने मंतकी अंजाम के करीब है। मंतकी अंजाम करीब देखकर अपोजिशन बौखलाहट का शिकार हो गई है। अपोजिशन की मुराद और मंजिल थी कि नैब को लपेट दिया जाए।